السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امیدوار ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بھائیو اور بہنوں، آج کا پیش کیا جانے والا یہ عمل مبارک ہر کارا عمل بسم اللہ عجیبی رسول اللہ یا بسم اللہ عجبی یا رسول اللہ کا دوسرا کام اس امر پر پیش کیا جا رہا ہے کہ جو بھائی بہن اس بات کے خواہاں ہو کہ دشمن کو بھی بالکل صاف اور واضح انداز میں پہچان سکے، حاسد کو بھی، یا سحر جادو وغیرہ ایک مریض پر ہو چکا ہو اور معلومات ہو جائے کس نے کیا، کس نے کروایا، سحر کن اشیاء پر کی گئی، تعویذات ہو چکے ہیں، پتلے گاڑ دیے جا چکے ہیں، منتر یا پڑھائی کی جا چکی ہے، اس کو بالکل صاف اور واضح معلوم کرنے کے لیے پھر ان کی واپسی کہ تعویذات نکال دیے جائیں، پتلے نکال دیے جائیں اور حاضر کر دیے جائیں، تو اس حوالے سے ہر کارا عمل کا دوسرے امر پر عمل پیش کر رہا ہوں۔ ترتیب و طریقہ یہ بنانا ہے کہ عامل جو ہے خلوت کی جگہ پر چلا جائے، اگر غرض یہ ہو کہ دشمن معلوم ہو، حاسد معلوم ہو، کون کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں، تو ترتیب وہی پرانی ہوگی کہ جائے نماز پر بیٹھ جائے، اگربتی یا سلگا لے، کپڑوں پر عطر وغیرہ لگا دے اور آنکھیں بند کر دے، آنکھوں کے اوپر سیاہ پٹی لپیٹ دیں اور پڑھائی شروع کر دے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ اسکرین پر آپ احباب کو دکھائی دے رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ عجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہی پڑھنا ہے، ایک مرتبہ پوری بسم اللہ شریف پڑھ لینی ہے، اس کے بعد خالی بسم اللہ عجیبی رسول اللہ، کوئی تعداد مقرر نہیں، بلا تعداد پڑھائی شروع کر دیں، آنکھیں بند کر دیں، اندازے کے مطابق 1 گھنٹے کی پڑھائی کر لینی ہے۔ اب جو بھی دشمن، حاسدین، سازشیں بنانے والے ہوں گے یا کوئی روحانی دشمن ہوں گے، اس میں عاملین یا سفلیگر وغیرہ یا اپنوں رشتہ داروں، دوستوں میں، محلے، رشتہ داری، آس پڑوس کے لوگوں میں کوئی ایسے ہوں گے جو کہ روحانی لائن سے کوئی نقصان پہنچانے کے در پہ ہو۔ اب آنکھوں میں بالکل دشمن واضح انداز میں آنا شروع ہو جائیں گے، ان کی شکلیں ابھرنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے صرف مقصد کو دل میں رکھنا ہے، کسی پر فوکس نہیں لگانا۔ یعنی اگر ایک بندے کو پڑھائی کے دوران بالکل سوچتے رہو گے تو یہ بات ٹھیک نہ ہوگی، کیونکہ اس میں کوئی بے گناہ کی دخل اندازی نہ ہو، کوئی بے گناہ انسان پر کوئی تہمت، کوئی بہتان نہ لگے، لہٰذا آپ نے صرف مقصد یہ رکھنا ہے، چاہے روحانی لائن کے دشمنان و حاسدین ہو یا عام دشمنان و حاسدین ہو یا مال کی غرض سے بغض کینہ دل میں رکھتے ہو، تو آپ نے صرف دشمن کی سوچ رکھنی ہے
کہ رب کائنات آپ کو آپ کے تمام دشمنان و حاسدین بالکل کھل کر واضح انداز میں دکھا دیں۔ تو انشاءاللہ العزیز دشمن جو ہے بالکل واضح تصویروں کے ساتھ آپ کے آنکھوں کے سامنے آتے جائیں گے اور آپ واضح انداز میں انہیں پرکھ سکو گے، پہچان سکو گے۔ اس ترتیب سے آپ نے مسلسل یہ پڑھائی جاری رکھنی ہے، کیونکہ ایسے اعمال، اس عمل کے ایسے امور جو ہوتے ہیں اس میں کافی وقت درکار ہوتا ہے، کافی وقت دینا پڑتا ہے کہ مکمل تسلی ہو جائے اور کھل کر ہر ایک بات چیت سامنے آ سکے۔ ایک تو یہ ہو گیا دشمنان و حاسدین کو دیکھنے پہچاننے کی بات۔ اب آتے ہیں تعویذات وغیرہ کس نے کیے، کس نے کروائے، تو پھر مقصد، تصور، سوچ یہ رکھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز عاملین ہوں گے یا سفلیگر ہوں گے، کرنے والے کروانے والے دونوں بالکل واضح تصویروں کے سامنے کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ دو ترتیبیں ہو گئی، دونوں ترتیبوں کی طریقہ کار و پڑھائی ایک ہی ترتیب سے کرنی ہے۔ اب آپ نے 4 گھنٹے پڑھائی کی، 3 گھنٹے پڑھائی کی، 5 گھنٹے پڑھائی کی، 6 گھنٹے، بذات خود جب بھی میں نے اس کی پڑھائی کی ہے ایسے اموروں پر، تو میں نے خود 7 گھنٹے کی پڑھائی کی ہے، 6:30، 7، 6 اسی کے درمیان پڑھائی کرتا ہوں، جس سے بہت کچھ اللہ رب الکریم معلوم کر دیتا ہے۔ اگر معالجین حضرات ہوں گے تو ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی ایسے اعمال بلا ضرورت نہیں کرنے چاہیے اور نہ ہی طالبوں کو بتانے چاہیے، کیونکہ جس سے فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو، شر ابھرنے کا اندیشہ ہو، تو اس لیے عامل نے رموز، راز سارے اپنے سینے میں دفن کر کے ہی دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہر ایک کس و ناکس کو بتاتے جائیں۔ یہ بہت پیچیدہ زندگی، پیچیدہ مسائل، پیچیدہ باتیں ہوتی ہے، جس میں عامل کے لیے پہاڑ کے مانند سینہ رکھنا پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں دشمنان اپنی جگہ اور سحر، جادو، تعویذات کرنے کروانے والے معلوم ہونے کی حد تک اپنی جگہ۔ اب تعویذات، سحر کوئی کی گئی ہو، اب اسے واپس کیسے لایا جائے، تو پھر اس کے لیے ایسا کرنا ہے کہ مریض کے سامنے بیٹھ جائے، مریض یا طالب بالکل سامنے ہو، اس کے رات کا پہنا ہوا قمیص، ہدایت آپ نے کرنی ہے، وہ اپنے ساتھ لے آئے گا۔ دھلا ہوا نہ ہو تو اس قمیص کو جو ہے اچھے طریقے سے ٹٹول دو۔ جب اچھے طریقے سے ٹٹول دیا، مریض نے دیکھ لیا، طالب نے دیکھ لیا، تو اس کے بعد اسے جو ہے ہاتھوں میں گھما کر اس سے ایک گٹھڑی سی یا منجلا سا بنا کر بالکل بیچ میں رکھ دیں۔ عامل بھی آنکھیں کھلی رکھے اور طالب مریض بھی آنکھیں کھلی رکھے کہ جس میں شعبدہ بازی کا احتمال نہ رہے، دھوکہ فراڈ کا احتمال نہ رہے، اور پھر عامل نے بلا تعداد آرام آرام سے اس کی پڑھائی شروع کر دینی ہے، اونچی آواز میں، اتنی آواز ہو کہ کرنے والا، معالج اور سننے والا دونوں اسے سن سکے۔ پڑھائی کرتے جائیں، مقصد دل میں معالج رکھے کہ تعویذات، سحر، جادو، پتلے جو کچھ بھی ہو چکا ہو، درختوں میں ہو اور دفن شدہ ہو، گڑے ہوئے ہو، آگوں میں ہو، جو بھی ہو،
سب کچھ کو حاضر کر کے اس گٹھلی کے اندر رکھ دیا جائے۔ تو جب عامل 1 گھنٹے کی پڑھائی کر دیں تو دل ہی دل میں یا زبان سے حکم لگا دے اور تمام چیزوں کی حضوری کا مقصد بیان کر دے، زبان سے بول دے۔ اس طرح پھر آگے چلتے جائے، پڑھائی کرتے جائے۔ جب 1.5 گھنٹہ پورا ہو جائے تو قمیص کو اٹھا کر اسے بالکل سیدھا کر دے، یعنی قمیص کو کھول دے کہ کھل کے بالکل سیدھا ہو جائے۔ تو جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے، اس عمل کی برکت سے اس کے اندر سے نکلنے شروع ہو جائیں گے، چاہے پتلے، تعویذات وغیرہ جو کچھ بھی ہو وہ نیچے گرنے شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ نے 3 عمل کرنے ہیں۔ پہلی عمل میں اکثریت میں کامیابی مل جاتی ہے، نہیں تو دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ انتہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو کچھ بھی ہوں گے، جتنی بھی چیزیں ہوں گے وہ بالکل سامنے آ جائے گی، بیچ میں زمین پر گر جائے گی، طالب بھی دیکھتا جائے گا اور معالج بھی اسے دیکھتا جائے گا۔ اب سب کچھ نکل کے سامنے آ گیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کی واپسی ہونی ہے، واپسی کر دی جائے یا بالکل اس کے اثرات کو مریض پر سے اٹھا دیا جائے۔ تو پھر معالج نے مریض کو زیتون کا تیل پہلے سے بول دینا ہے، زیتون کا تیل وہ لے کر آ جائے، ساتھ میں پانی بھی ہو، چاہے 5 لیٹر ہو 10 لیٹر ہو، وہ پانی بھی اور وہ تیل دونوں کو بیچ میں رکھ دیا جائے اور عامل پڑھائی شروع کر دے۔ 1 گھنٹے میں جتنی بھی پڑھائی ہو سکے وہ پڑھائی پڑھ لینے کے بعد عامل نے حکم لگا دینا ہے تمام سحر کی ہوئی تمام پڑھائیاں اشیاء وغیرہ کی باطل ہونے، واپسی پلٹ کے لیے اور مریض پر سے تمام اثرات چھٹ جانے کے لیے اور اسے صحت یابی و تندرست صحت کے لیے حکم لگا دینا ہے۔ پھر اس تیل پہ پانی پہ دم کر دینا ہے اور ساتھ میں مریض پر بھی دم کر دے اور جو سحر شدہ اشیاء ہو ان پر بھی دم کر دے۔ پھر انہیں آہستہ آہستہ کھولتا جائے، زبان میں یہ الفاظ عبارت پڑھتے جائیں اور ان اشیاء کو دم کرتے جائیں۔ جب اشیاء بھی دم ہو جائے تو اسے دریا برد کر دیا جائے اور اس کے بعد تیل سے مریض نے مالش کرنی ہے اپنے پورے جسم پر۔ مالش نہیں کرنی بلکہ صرف تیل لگا لینا ہے، کوئی پرہیز وغیرہ نہیں، اس کی اپنی مرضی، صبح کو نہاتا ہو نہ نہاتا ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور وہ پانی جو ہے اس سے تھوڑا سا پانی لے کر سب سے پہلے سادہ عام پانی پر غسل کر لے اور اس کے بعد ایک بڑا ٹب رکھ دے، اس ٹب میں بیٹھ جائے اور وہ دم شدہ پانی جو ہے ایک جگ لے کر اپنے سر پہ اس ترتیب سے بہا دے کہ سارا پانی پورے جسم پر بھی بہہ جائے اور اس ٹب میں جمع ہوتا جائے اور زمین پہ نہ گرے تاکہ بے ادبی کا احتمال نہ ہو۔ اس کے بعد لباس تبدیل کر کے وہ ٹب والا پانی جو ہے اسے پاک زمین پر بہا دے اور باقی دم شدہ پانی کو 1 ہفتے متواتر یا 11 روز متواتر پینا ہے بوقت ضرورت۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو کچھ بھی ایسے مقاصد ہوں گے اور ایسی خواہش ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوتی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔